دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر، جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے، اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا ہے، اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں۔ تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ۔ اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں مل جاتا ہے، تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے۔ It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said, the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے۔ Then when he woke up he began to rub his side, so I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں۔ اب وہ ظاہر کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی۔ He said, I have nothing to do with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے، ٹری کے نیچے، تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے۔ یعنی اس لیول کی فلسفی، اس لیول کا توکل، اس لیول کا یقین، اس لیول کا ایمان، تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے، توکل سے۔ یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا۔ اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں، حق الیقین۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایک تو غیب پر ایمان، دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین، اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے، جو مل گیا مل گیا، اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کے، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، قرآنک سٹوریز پڑھ کے، انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ میں، کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے۔ یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے، اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا، کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی، تو یہ تو کفر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف۔ ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اللطیف ریوزٹ کراتا ہوں ہوتا کہ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا۔ کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ؟ تو اس لیے شیطان جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے، آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ۔ کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں، کتنی مثالیں۔ بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے، کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق، بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے، کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، کبھی اس پہ آپ پڑھیں۔ ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے، کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات
کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی، لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب that you shall be so well pleased، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے۔ تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی فتوحات دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے، فارس فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے، اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے۔ یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ٹرسٹ اللہ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے، دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی؟ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی؟ ایسے مطلب سوچیں مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے، اتنے لوئل تھے کہ شبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے۔ ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا، کہاں سے شروع کروں، کیسے ٹھیک کروں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا، اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو۔ تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ
ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں, کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا, امپاسبل ہے, خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا. اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور اینڈ میڈ یو رچ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال, کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے, بلکہ غنا, دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے. دل راضی ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو, اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی, رچنس آف دا سول دی, ذکر دیا, بتایا مجھے کیسے پکارو. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا. آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں, خود سے دعا, اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں. ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں, ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا, کس طرح سے ندا لگائی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو, یا حیو یا قیوم. کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں, ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے, تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں. وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے, اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون, اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا. اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف. تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا, اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا, ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا, قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یہ اس کا آخری پیسیج ہے, ابھی ہم لیسن اخذ کرتے ہیں. Therefore treat not the orphan with oppression. بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں, کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیف کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, دوسروں کی پین آسان کر کے. یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا, وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے, یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو, اپریشن کے ساتھ ٹریٹ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے, لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسیج دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میسیج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے, تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord, اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے 2 لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے 3 کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے, تو غم کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. غم کو سزا نہ سمجھیں. بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک, ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے, غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا. انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے, اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے, پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا, اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا, تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم, اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا, تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا. کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے, تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا, کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا, نبیوں کو بھی غم آیا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں, پھر مکمل اندھیر ہے, کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب, آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا, جو جس سے وہ مانگ رہا ہے, جس شرک کر رہا ہے, وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا, اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے, ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے, تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟
کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے, اتنا توکل, اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں, اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو, اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا, جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا, تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے, اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں, اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ, اپنا توکل بڑھاؤ, ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں جس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے وہ واقعہ ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام نے, ان کے 11 بیٹے تھے, بڑے ہٹے کٹے نوجوان ماشاءاللہ. یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے آئے ان کے پاس, وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے سورہ یوسف میں, کہ جب انہوں نے آ کر بتایا تھا یوسف علیہ السلام کا, تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر کنگ سے ریکویسٹ کرو. یوسف علیہ السلام کا ابھی نہیں بتایا تھا, کنگ کا بتایا تھا. تو انہوں نے جا کر کہا تھا اس سے ریکویسٹ کرو کہ ہمیں جو بھی ہے وہ چیز غلہ وغیرہ جو لینا تھا, کھانے پینے کی چیزیں وہ لے کر آؤ. تو انہوں نے انہیں ایک انسٹرکشن دی تھی کہ دیکھو ڈفرینٹ گیٹ سے داخل ہونا, یعنی تم سب 11 کے 11 ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا. اب اس میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے امام کثیر نے ایول آئی کے اوپر, نظر بد کے اوپر, جو کہ ایک ریئل چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اس کے اوپر. بلکہ زیادہ تر ایول آئی ہی ہوتی ہے, بلیک میجک تو بہت دور کی بات ہے. ہم جس چیز کو بلیک میجک سمجھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ایول آئی کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں ایول آئی از ریئل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ایسا معاشرہ جس میں حسد بہت زیادہ ہو, جیلسی بہت زیادہ ہو, ایول آئی ٹو می اف یو آسک می از اے کائنڈ آف اے نیگیٹو انرجی. یہ میرا ایک ویو ہے. اور جس طرح بیماری ایکٹ کر جاتی ہے انسان کو, بیکٹیریا ایکٹ کر جاتا ہے, کرونا وائرس ایک وائرس تھا نا, نظر نہیں آتا تھا تو ایکٹ کر گیا انسانیت کو, کرونا ہو گیا. اسی طرح ایول آئی کی بھی ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے جو انسان پہ ایکٹ کر جاتی ہے, اور پھر انسان ظاہر ہے بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں, اس کو اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی بیمار ہو سکتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, ہمیں اتنا سپرسٹیشس نہیں ہونا چاہیے, اوور سپرسٹیشس ہونا بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پروٹیکٹس, بٹ کیئر کرنا بھی ضروری ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام اذکار بہت کرتے ہوں گے, کیئر بھی بہت کرتے ہوں گے, بیٹوں کے لیے دعا بھی بہت کرتے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پریکاشنری میجر بھی دیا کہ دیکھو ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا. اس کی تفسیر میں آتا ہے, امام ابن کثیر کا یہ ویو ہے کہ the reason for this instruction was کہ جب لوگ تمہیں ایک دم سے دیکھیں گے, مطلب ہٹے کٹے نوجوان اور زبردست خوبصورت نوجوان, یہ 11 بیٹے کس کے ہیں, لوگ سوچیں گے ٹھیک ہے نا 11 بردرز ہیں, لوگ اس طرح سے دیکھیں گے تو ایول آئی لگنے کے چانسز ہیں. اس لیے ڈفرینٹ گیٹ سے داخل ہونا. تو دیکھیں قرآن, یاسین والقرآن الحکیم, قرآن از اے بک آف وزڈم. قرآن ہماری اس پرنسپل کی طرف توجہ دلاتا ہے. پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ یس اذکار بھی کرو, دعا بھی کرو, بٹ اسٹریٹجیکلی ایک چیز کو فالو بھی کرو, ایکشن پلان بھی بناؤ کسی چیز کا, ٹھیک ہے؟ یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ تھنگس, یعنی میڈیسن بھی لو, ساتھ میں رقیہ بھی کراؤ. تو یہ ہے, دس از دا وے فارورڈ, ٹھیک ہے؟ دیٹ از دی اصول. تو نظر بد کا علاج دیکھیں صبح شام کے اذکار انشاءاللہ آپ لوگ کیا کریں, اسپیشلی اس ایریا کے لوگ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے گھر بہت اچھے ہیں, چلتے پھرتے باہر سے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے کوئی, ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے میڈ رکھی ہوتی ہیں, ہم نے ڈرائیورز رکھے ہوتے ہیں, اب اللہ نوز کس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں, رائٹ؟ تو اس لیے اپنے صبح شام کے اذکار کا خیال رکھا کریں, اسپیشلی اس دعا کا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. سورہ فلق, سورہ ناس از ویری پاورفل اگینسٹ ایول آئی. تو یہ ایک تو تھاٹ آف دا ڈے. اس کے بعد جو قرآنک کریکٹر ہے, دیٹ از ٹوڈیز قرآنک کریکٹر از موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دی لیجنڈری پروفٹ علیہ السلام, اور ان کی پوری جو سٹوری آتی ہے کہ جب وہ مدین گئے اور وین ہی واز اے فیوجیٹیو, جب وہ بھاگ گئے, ایک بندہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری سٹوری ہے کہ ہی رین اوے,
اور وہاں پر انہیں کچھ لڑکیاں نظر آئیں، 2 لڑکیاں جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آفر کی کہ میں آپ کے مویشیوں کو پانی پلا دیتا ہوں. اس میں بڑا خوبصورت لیسن ہمارے لیے ہے. نمبر 1 کہ جو ویلیوز والے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈگنیٹی والے، جن میں صحیح ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ایون دو سرکمسٹانسز ڈاؤن ہو پھر بھی ویلیوز پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی ویلیوز کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. کمپیئر اٹ ود اس. ہم پہ جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی ہم ڈاؤن ہو، تو ہماری ویلیوز بھی ہٹ ہو جاتی ہیں، ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنے راک سالڈ تھے کہ ایون دو لٹرلی فقیر بن کر وہ اس طرف گئے، اور انہوں نے خود کہا میں فقیر ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. لیکن اس کے باوجود جب انہیں اپرچونٹی نظر آئی ٹو ڈو گڈ، ہی ڈیڈ گڈ. یہ بہت زبردست لیسن ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں انفیکٹ جب وین تھنگز آر ڈاؤن اور اچھے ہو جائیں، یہ ہے یہ رول کہ مزید نیکی کرنے لگ جائیں when things are down، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کیسے ٹھیک کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام he found this as an opportunity کہ مجھے اچھا کرنا ہے، اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ مجھے آپ موقع دیں، میں ان کو پانی پلاؤں. اور پھر ایک اور بات صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ان خواتین کو فالو کرتے ہوئے ان کے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ they wanted him to meet their father. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ظاہر ہے واقعہ. موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے، وہ لڑکیاں آگے چل رہی. حدیث میں آتا ہے کہ ہوا چلی اور ان میں سے جو ایک لڑکی تھی اس کا تھوڑا سا سکرٹ اوپر ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، ان کو یہ بات زیب نہیں دی. انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے آگے چلنے دیں. نہ انہیں کچھ بتایا، ظاہر ہے کہ وہ امبیرس نہ ہو جائے، لیکن اتنی ماڈسٹی تھی، اتنی حیا تھی، انہوں نے کہا کہ لیٹ می واک فارورڈ، میں آپ کے آگے چل. اور وہ آگے چل کر گئے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی حیا بتا رہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کل ماحول کتنا خراب، یونیورسٹیز میں، سکولز میں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو ڈریسنگ کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے، بٹ کبھی بھی نظر ایسی پڑ سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. دیکھیں ہم اکثر تھوڑا سا بلیم عورتوں پہ بھی ڈال دیتے نا کہ نہیں جی چونکہ انہوں نے پہنا ہی ایسا ہوا ہے تو اب ہم دیکھیں گے. مردوں کی کبھی کبھی یہ ٹون ہوتی ہے کہ جی قصور ان کا، انہوں نے لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہے. بھئی لباس ایسا پہنا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دیکھنے لگ جائے بندہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کتنا اس بات کو برا فیل کیا، حالانکہ ان کا ظاہر لباس کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی میں نے بتایا ہوا چلی، ایسا موقع آیا تو وہ آگے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے آگے جانا. تو یہ ہمارے مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے مسکولینٹی کا ایک ٹریٹ ہے. جو مسکولین مین ہوتے ہیں ان میں حیا ہوتی ہے. اور کمپیئر اٹ ود دا مسکولین مین they show in movies like Fast and Furious, you know چین پہنی ہوئی ہے اور ڈولے شولے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ڈولے شولے ہونے چاہیے، اسٹرینتھ ہونی چاہیے، لیکن 3 گرلز ادھر کھڑی ہیں، 3 گرلز ادھر کھڑی ہیں، جو آئی کینڈیز، سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن یو نو کیا ہوتا ہے موویز میں. اور چین پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں سگار ہے، اور یہ مسکولینٹی ہے. یا جم سیلفیز ہیں، جم سیلفیز آج کل مسکولینٹی ہیں. دیکھیں اگر آپ اتنا جم کرتے ہیں تو فجر پہ ذرا بیڈ سے اٹھ کے دکھائیں نا. اصل تو جم وہاں پہ آتا ہے. اگر اتنا جم آپ کر رہے ہیں اور اسٹرینتھ آپ بلڈ کر رہے ہیں، مسکولینٹی فجر پہ ہونی چاہیے. اور مسکولینٹی تو اینگر مینجمنٹ میں نکلنی چاہیے. اگر آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں تو اینگر مینج کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے ہی مسکولین ہیں تو ویک کا ساتھ دے کر دکھائیں. دیٹ از مسکولینٹی. اور قرآن از فل آف سچ کیریکٹرز، مسکولین مین. طالوت، اللہ نے اس کے فزیکل اسٹرینتھ کی تعریف کی، دا اسرائیل کنگ، سورہ البقرہ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی فزیکل اسٹرینتھ کی تعریف کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی موڈسٹی کی تعریف کی، ان کی حکمت کی تعریف کی. یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیوملٹی کی تعریف کی کہ ایون تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ آج آپ سوچیں یہ سین کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، ایک کوریڈور سا ہے اس میں سے چلا آ رہا ہے، ارد گرد عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ جب چل کر آ رہا ہے عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یہ پورا فلمی سین ہے. تو کمپیئر اٹ، یہ بالی ووڈ کا سین ہوتا ہے تو اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اور وہ اس نے کہنا تھا میں ماچو مین ہوں، میں تو بہت بڑا اسٹڈ ہوں، لڑکیاں مجھ پہ مر رہی ہیں، وہ دیکھو اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، یہ تو میں فتنے کا نہ شکار ہو جاؤں، اس سے بہتر تو جیل ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہ مسکولینٹی ہوتی ہے. ایون دو ہی واز سو ہینڈسم، ہی واز لٹرلی اتنا کیرزمیٹک. نبی یوسف علیہ السلام ہوں گے، ایک تو ان کی آواز کیسی ہوگی سوچیں، پھر ان کی جسامت کیسی ہوگی، پھر ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی کہ عزیز مصر کی وائف جو خود بہت خوبصورت تھی، وہ آپ دیکھیں کس طرح سے ان پر مر مٹی. آج آپ دیکھیں تھوڑا سا کوئی باڈی بنا لے، تھوڑا سا کسی کی لکس اچھی ہیں تو وہ تو ایروگینٹ ہو جاتا ہے، اس کا تو جو ہے وہ ناک پہ آئی ہوتی ہے ساری چیز.
تو ہیوملٹی از مسکولینٹی, ریمبر دس, جتنا مسکولین بنتے ہیں ہمبل بنتے جائیں اتنا, ٹھیک ہے. دیٹ از دا کیریکٹر آف دا ڈے, موسیٰ علیہ السلام. اوکے, ریویژن. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا وائی اسلام, اس پہ دوبارہ سے میں آپ کو 5 پوائنٹس بتاتا ہوں. انٹرسٹنگلی پشاور میں بھی میری ایک ٹاک تھی, وہاں پہ ہے RMI, شاید اس کالج کا نام ہے, میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے کوئی پشاور میں, بہت ڈیسنٹ اسٹوڈنٹ, اچھے پڑھے لکھے بچے, MBBS کے اسٹوڈنٹس. میرا لیکچر تھا کہ اسلام لائف کو امپاور کیسے کرتا ہے. میں نے بہت ٹریڈیشنل انداز میں لیکچر دیا کہ اسلام سکون لاتا ہے زندگی میں, اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے. میرے لیکچر کا کرکس یہ تھا کہ اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, نماز سکون دیتی ہے, ذکر, تقدیر کا کنسیپٹ آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, اسٹوڈنٹ تھا ایک بڑا انٹیلیجنٹ, اس نے مجھ سے سوال کیا, بلکہ اینڈ تک ڈیبیٹ کی, جب تک وہ گاڑی میں مجھے چھوڑنے نہیں آ گیا. لفٹ میں بھی میرے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے, اینڈ تک ڈیبیٹ کر رہا ہے, اور بڑا انٹیلیجنٹ تھا. اس نے مجھے کہا کہ سر دیکھیں, جسٹ بیکاز ایک چیز کے کانسیکوینسز اچھے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین وہ چیز ٹروتھ ہے. میں ایک دم اس کو دیکھا کہ اچھا, آئی گیٹ ہم, کہ یہ کہاں سے آنا چاہ رہا ہے. پھر اس سے مجھے کہا کہ سر اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ بدھزم کے یہ کانسیکوینسز اچھے ہیں, ول یو کال بدھزم ٹروتھ؟ تو بڑا سالڈ سوال ہے. میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی اس کا سوال کیا ہے, اسی لیے میں دیکھیں آپ کو کلاسز پڑھا رہا ہوں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی مسکنسیپشنز ہیں, ان کے ذہن میں سوالات ہیں, اینڈ دیز شوڈ بی آنسرڈ. اسی لیے میں نے وائی اسلام آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا. دیکھیں, میں نے اسے کہا کہ پہلی بات, اگر تو مجھے پتا ہوتا نا یہ سوال آئے گا, اور مجھے پتا ہوتا تم لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے, تو میں کسی اور طرح سے لیکچر دیتا. میں سٹارٹ ہی یہاں سے کرتا, پہلے ثابت کرتا کہ وائی اسلام, وائی ناٹ بدھزم. کیونکہ تم نے یہ سوال پوچھا کہ سر آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے, تو میں ثابت کر سکتا ہوں ہندوازم کا بھی آؤٹ کم سکون ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بدھسٹ بھی بہت خوش ہے, بدھزم کا بھی آؤٹ کم سکون ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں یوگا کر کے بھی سکون ملتا ہے. تو میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن نمبر 1 ہم نے دیکھنا ہے ہولسٹکلی ایک ریلیجن کا آؤٹ کم کیا ہے. ہولسٹکلی مینز ایز اے ہول, ٹھیک ہے. کیا بدھزم پریکٹیکل پرابلمز کے سولوشنز دیتا ہے, سچ ایز پاورٹی, سچ ایز چائلڈ لیبر, سچ ایز سوائے اس کے کہ بی گڈ ڈو گڈ, بی گڈ ڈو گڈ, یہ تو چلے باتیں ہیں نا, یا اپنا نفس مارو, ایگو کو مار دو, ایسے بن جاؤ, ویسے بن جاؤ, یہ تو کتابی باتیں ہیں. سولوشن کیا ہے؟ اب کم ٹو اسلام. یہ 5 پوائنٹس میں نے اسے وہاں بھی بتایا کہ دیکھو, پہلی بات, کوئی بھی ریلیجن یہ کلیم کرے کہ وہ گاڈ کی طرف سے ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ تمہاری سورس کیا ہے, اس ریلیجن کی سورس کیا ہے. اسکرپچر ہوگا نا سورس, ظاہر سی بات ہے. ہندوازم کی سورس ہے اپنشد, ویداس, مہا بھارتا, رائٹ. اچھا, اسی طرح کرسچینٹی کی سورس ہے ہولی بائبل, اسی طرح بدھزم کی سورس ہوگی ان کے اسکرپچرز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ثابت کرو کہ آپ کے اسکرپچرز پریزرو ہوئے تھرو آؤٹ ہسٹری, یعنی کس نے کولیکٹ کیے تھے, کس نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے, اور کس نے آگے تک پہنچائے ہیں سائنٹیفک میتھڈ آف پریزرویشن کے مطابق. یہ بات صرف مسلمان ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن از دی اونلی اسکرپچر جو تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوا ہے, اور سائنٹیفک میتھڈ آف پریزرویشن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم تک صحیح پہنچا ہے, یعنی ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. یہ ہمارا بہت تگڑا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلی بات ہے. ہم کرسچن سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پروو کریں کہ ہولی بائبل جیسس کرائسٹ نے ہی لکھوائی تھی, ان سے سنی کس نے تھی, کتنے لوگوں نے سنی تھی, انہوں نے آگے کیسے ٹرانسمٹ کی, اور اس میں چینجز یا کانٹرڈکشنز نہیں ہیں. اسی طرح ہم ہندو سے سوال کر سکتے ہیں, آپ بتائیں کس نے لکھوائے ہیں اسکرپچرز, کہاں سے آئے ہیں, اچھا آگے ٹرانسمٹ کیسے ہوئے ہیں, آر یو شور وہی ہیں جو شروع میں تھے یا چینج ہوئے ہیں درمیان میں. اس کا جواب کسی بھی ریلیجن کے پاس نہیں ہے, سالڈ آنسر. اونلی یو ایز مسلم, بچہ بتا سکتا ہے قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے, کولیکٹ کیسے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے یونیورسلٹی. یونیورسلٹی یعنی اسلام از دی اونلی ریلیجن جس کی ٹیچنگز یونیورسل ہے. دیکھیں, یونیورسلٹی کا مطلب ہے ٹائم اور اسپیس سے بری. اسلام ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے, ماڈرنائز ہو گیا. جیسے میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا, ایک کرسچن عورت تھی ایک دائی کے ساتھ, لنڈن پارک میں آپ کو پتہ ہے بہت ڈیبیٹس ہوتی ہیں, وہ ڈیبیٹ کر رہی تھی ہمارے ایک دائی کے ساتھ. ان دائی نے, اس نے کہا جی کہ مسلمان عورتیں برین واشڈ ہیں. تو اس نے کہا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہتی جی کہ وہ جو ہے ان کے سر پہ ایک کپڑا ہوتا ہے, حجاب ہوتا ہے, یہ اس کا مطلب دے آر سبجوگیٹڈ اینڈ برین واشڈ. اس نے کہا اچھا پھر ٹیل می اباؤٹ دس ورس ان دا بائبل. ورس تھی ڈیوٹرونومی کی, ڈیوٹرونومی جو ہے ان کی ایک وہ ہے, میرا خیال اسی کی ورس تھی, بک آف ڈیوٹرونومی. اس میں تھا کہ جو عورت سر نہیں ڈھکتی اس کے بال شیو کر دو.
اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں بائبل میں لکھا ہوا. وہ ہنسنے لگ گیا. پھر اس نے بتایا کہ یہ بتائیں کہ اٹس این ابومینیشن, بائبل میں لکھا ہوا ہے جو عورت سر نہیں ڈھکتی وہ ابومینیشن ہے, اور جو ہے اس کی بڑی سخت سزا لکھی ہوئی ہے بائبل میں. وہ ہنسنے لگی, کہتی نو, our priests have changed it, the pope has changed it, the modern Christianity is against it. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ یونیورسلٹی تو نہیں ہے. یہ کون سا ریلیجن ہے جو پہلے کچھ اور تھا اور ماڈرن دور میں اس کی ٹیچنگز بدلی جا رہی ہیں, ماڈرن ورلڈ کے مطابق اس کو مولڈ کیا جا رہا ہے. ریلیجن تو ہوتا ہی وہ ہے جو گائیڈ لائنز دیتا ہے, نہ کہ گائیڈ لائنز کے مطابق چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. یونیورسلٹی صرف اسلام کی. ایک اور یونیورسلٹی کا پوائنٹ, اسلام ایک غریب سے غریب آدمی سے لے کے ایک سوٹڈ بوٹڈ امیر سے امیر آدمی تک اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ اسلام پہ ایکٹ کر سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہائی پریسٹ کوئی اور ہے فلانا. آپ دیکھیں حج سے زیادہ یونیورسل عبادت کون سی ہے؟ سب ایک لباس میں ہیں, سب نے جو ہے وہ بال کتروانے ہیں, سب کعبہ پہ طواف کر رہے ہیں. کنگ کیا دیکھیں, کہیں اور جگہ تو پروٹوکول لیا جا سکتا ہے, کعبہ میں طواف میں تو سب ایک ہے نا, نماز میں تو سب ایک کھڑے میں. یہ ہے یونیورسلٹی, اور یہ صرف اسلام ہے. اسی طرح ڈو اٹس لاز پروموٹ ہیومن ویل بینگ. آپ ثابت کر سکتے ہیں باقی مذاہب کے جو لاز ہیں جو خود بنا لیے انہوں نے, وہ تو ہیومن ویلفیئر کے ہی خلاف ہے. آپ مجھے بتائیں دودھ کا ضائع کرنا ہیومن ویلفیئر ہے؟ ہندوازم میں گنیش کو جو دودھ سے دھلایا جاتا ہے یہ ہیومن ویلفیئر کی ٹیچنگ ہے. آپ تو دودھ ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ ننگے پیر سخت دھوپ میں دربار تک چل کر آؤ, سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک جاؤ, تب ہی تمہیں جو ہے وہ کوئی دعا تمہاری قبول ہوگی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں بنائی. اسی طرح ستی کی رسم وہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ جب شوہر مر جائے گا تو بیوی کو بھی جلانا پڑے گا. اب تو خیر ماڈرن ہندوز میں نہیں ہے, لیکن ہوا کرتی تھی. یہی تو بات ہے, آپ نے چینج کر دی اپنی چیزیں. اگر آپ اتنا پراؤڈ ہیں تو پرانی چیزیں ہی کریں جو تھیں, ان کو آپ نے کیوں ماڈیفائی کیا اگر وہ اتنا ہی صحیح مذہب تھا. اسی طرح بدھزم میں اف یو ہیو ٹو اچیو نروانا, آپ کی سوچ ہے آپ کو قبر میں بند ہونا پڑے گا 40 دن, اینڈ اف یو سروائیو تو آخری دن آپ کو سوسائڈ کرنی پڑے گی. آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے ایک ہفتے بدھزم میں ٹو اچیو نروانا. نروانا ان کا تقوی کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیومن ویلفیئر کی چیزیں تو نہیں ہیں. اسی طرح آپ کرسچینٹی کی طرف چلے جائیں, ننس کو شادی سے منع کرنا, کیا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ اسی طرح پریسٹ جو ہے وہ شادی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ڈیڈیکیٹ کر دی اپنی لائف. کیا گاڈ آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ آپ شادیاں نہ کرو؟ اور ایک دن کا روزہ رکھنا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ کرسچن جو ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اسلام ریئلسٹک ہے کہ روزہ رکھو تو کھاؤ پیو بھی, اور سحری کی کتنی زیادہ تلقین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری کرو, یہاں تک ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے تو کھاؤ, کیونکہ ہیومن ویلفیئر اسلام چاہتا ہے. اسلام تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہے. تو باقی مذاہب کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے, آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ اسلام ہی ہیومن ویل بینگ کو پروموٹ کرتا ہے. ہاں باقی مذاہب میں کچھ ٹیچنگز جو ہیومن ویلفیئر کے اوپر ہے اور بہت اچھی ٹیچنگز ہیں, ان پہ ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ ٹیچنگز انبیاء کی ہی ٹیچنگز ہوں گی, کیونکہ ہر قوم پہ نبی آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے بدھزم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگز ہیں, ہندوازم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگ ہے, کیونکہ انبیاء آئے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری. ٹھیک ہے, اس علاقے میں بھی آئے ہوں گے. اسی طرح چوتھا ہے کہ ٹیچنگز اباؤٹ گاڈ کلیئر ہیں یا گاربلڈ ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ. آپ بدھسٹ سے پوچھیں, گاڈ پہ ڈسکس کریں بدھسٹ سے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلی بات, وہ گاڈ کے بلیور نہیں اور یونیورس کو گاڈ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب گاڈ ہیں. اسی طرح آپ ہندو سے پوچھیں, ہندوز کے 33 کروڑ گاڈز, نعوذ باللہ. ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, برہما, شیوا اور وشنو. یہ ایگزیکٹلی کس گاڈ کا کیا کام ہے؟ وہ 33 کروڑ جو نیچے گاڈز ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ہو ہیز دا مور پاور. اسی طرح گریک کانسیپٹ پہ جائیں, یو ول گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ گاڈز کانسیپٹ. اسی طرح آپ ٹرینٹی کرسچنس کے کانسیپٹ پہ جائیں, اتنا کنفیوزنگ کانسیپٹ ہے. ہولی گوسٹ, فادر, سن اینڈ ہولی گوسٹ, یعنی ہو ایکچولی از گاڈ. وہ کہتے ہیں نہیں تینوں ہیں, گاڈ کی 3 پرچھائیاں ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کتنا سمپل کراتا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا, کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. دیٹ از ویری سمپل ٹیچنگ آف گاڈ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دعا کرنی ہے بھائی اللہ سے کرو. آپ خدا نہ خواستہ کوئی اور ریلیجن کے فالوور ہوتے, آپ پہلے تلاش کرتے کہ میں پریسٹ سے جا کر ایکنالج کروں اپنے سنس, پریسٹ آگے میری سفارش کرے گا, اٹونمنٹ آف سنس کروائے گا میری. آپ جو ہے خدا نہ خواستہ ہندو فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں کس سے کیا دعا کرنی پڑتی اور کس پہ کیا بھیٹ چڑھانی پڑتی,
اور عجیب و غریب رسومات آپ کو کرنی پڑتی جو سمجھ سے باہر ہے. تو یہ ہے چوتھا. اور اگر آپ سٹوریز سنیں ان کی گاڈز کے بارے میں، سو کالڈ گاڈز کے بارے میں، آپ کو ہنسی آئے گی. وہ سنانا نہیں میں چاہ رہا کہ ظاہر ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا دل نہ دکھے، لیکن وہ ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ دیز آر ویری لافیبل سٹوریز اینڈ ویری لاجیکل سٹوریز کہ گاڈ کیسے ایسا کر سکتا ہے. یہ گاڈ کے بارے میں کیا باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں. گاڈ کو ریسٹ چاہیے، گاڈ کو ریسٹ چاہیے تو گاڈ پھر آپ کی دعائیں کیسے سنے گا اگر گاڈ کو ریسٹ چاہیے. اینی وے، پانچواں، آر اٹس لاز ریئلسٹک اور ڈو دے ڈیمانڈ دیٹ پیپل گو اگینسٹ دی گرین آف ہیومن نیچر. یہ بھی آپ اسلام سے ثابت کر سکتے. دیکھیں کرسچینٹی تو اتنا ماڈرنائز ہو گئی، الکوہل الاؤڈ ہے، اسی طرح پورک میٹ الاؤڈ ہے کرسچینٹی میں، ماڈرنائز ہوگی نا. اسلام نے پہلے سے ہی ہیومن نیچر کا خیال کرتے ہوئے، دین فطرت ہے ہمارا دین، ہر وہ چیز حرام ہے جو فطرت کے خلاف، ہر وہ عمل حرام ہے جو فطرت کے خلاف جاتا ہے. تو اسلام ہی دین فطرت ہے. باقی مذاہب میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی جو فطرت کے خلاف جاتی نظر آ رہی. آئی کین گیو اے ہول لیکچر آن اٹ، لیکن میں نے آپ کو 5 تگڑے پوائنٹس بتا دیے. کسی سے بھی آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آؤ بیٹھتے ہیں، آپ اپنے ریلیجن کو ان 5 پوائنٹس کے مطابق پریزنٹ کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ. آپ اپنے ریلیجن سے گاڈ کو انٹروڈیوس کرائیں ہمیں، پھر میں کراتا ہوں. اور اتنا سمپل مسلمان کرائے گا کہ آپ دیکھیں کہ لٹرلی دھڑا دھڑ لوگ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں. جب گاڈ کا سمپل کانسیپٹ آتا ہے ان کے سامنے، جب دین فطرت آتا ہے ان کے سامنے، جب یہ لاز آتے ہیں اسلامک لاز ان کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اتنا عرصہ دور رہے ہیں اس دین سے، دین فطرت سے. تو دیٹ از وائی اسلام اپیلز. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جارج برنارڈ شاء، سر جارج برنارڈ شاء، برٹش فلاسفر، فوت ہو گئے، ان کا کوٹ ہے، ان کی بک ہے دا جینون اسلام والیوم 1، 1936 میں بک لکھی ہوئی ہے. اس کوٹ کا میں آپ کو کرکس بتا دیتا ہوں. سر جارج برنارڈ شاء کہتے ہیں، انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ماڈرن دور میں صرف اسلام جو ہے اٹ ول اسٹینڈ ڈاؤن. ماڈرن دور میں، کیونکہ ماڈرن دور لاجک اور ریشنل کا ہوگا، اس میں ہر باطل مذہب ختم ہو جائے گا اور اسلام ول اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ. اور حالانکہ کرسچن تھے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ماڈرن ورلڈ کے پرابلمز اسلام سالو کرے. کہتے ہیں میں پریڈکشن کر کے جا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا. تیسری پریڈکشن انہوں نے کی تھی کہ یورپ میں سب سے تیزی سے اسلام پھیلے، اور یہ تینوں پریڈکشنز ان کی ٹھیک ہو رہی ہیں. 1936 میں پریڈکشن سر جارج برنارڈ شاء نے کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا آرگومنٹ ہے. آج کا ٹاپک ہے وائی قرآن اینڈ دا میریکولس قرآن. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب. ہمیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے پہلی چند کلاسز میں، ہو از اللہ، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ ایک ہیں. اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. فلسافیکل آرگومنٹس دیکھے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے، اور اللہ کے یہ الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپیچ ہے قرآن. اٹ از سچ اے پاورفل تھنگ. یہ کسی انسان کی سپیچ نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو ول کم ان آ کہ اللہ بات کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کون ہے کہ جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے. اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی. دیٹ از اللہ. وہو العزیز الحکیم. بہت عزیز ہے، پاورفل، بہت 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 حکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چیلنج آف دا قرآن. آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. قرآن از دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جو خود چیلنج کرتی ہے کہ مجھے چیلنج کر. کوئی بھی آتھر اس میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ شروع میں لکھ دے کہ میری کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے اور غلطی نکال کے دکھاؤ. کوئی بھی کتاب شروع میں نہیں کہتی ذالک الکتاب، یعنی دس از دا بک، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن از دی اونلی بک جو کہتی ہے ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح قرآن از دی اونلی بک جو چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہے، آؤ اس طرح کی صورت بنا کر. یہ چیلنج 15 صدی سے اٹ از اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ. اس چیلنج کو لیتے ہوئے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے قرآن جیسی. آپ دیکھیں یہ چیلنج کس کو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا ہسٹری میں واپس جائیں. یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ولید بن مغیرہ کو، ابو جہل کو. ٹھیک ہے، ابو الحکم کہتے تھے اسے. یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ابو سفیان، جو اس ٹائم پہ آپ کو پتا بہت، یہ سارے عربک کے ماہر تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ قریش کے وہ چیفز جو پوئٹری کے جائنٹس تھے، عربک لینگویج کے جائنٹس تھے، جن کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا.
یہ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے، وہ نہیں بنا سکے تو آج کے لوگ کہاں سے بنا لیں گے قرآن جیسی کتاب. یہ لنگوسٹک چیلنج بھی ہے، اور یہ دوسرے والا چیلنج اس سینس میں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس جیسی ایسی کتاب بناؤ جس میں آپ کو عربک لینگویج کے ساتھ اس طرح کی پرفیکشن ملے اور اس طرح کی لنگوسٹک رولز ملیں اور ایسی آیات ملے کہ جن میں پوئٹک سینس بھی ہے اور وہ دے آر ایبسولوٹلی میکنگ اے پرفیکٹ میننگ ایز ویل. آج تک ایک سورت کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا. وہ لوگ بھی ہمبل ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا. ابو جہل کے بھی الفاظ ہیں کہ وہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا ہے. ولید بن مغیرہ قرآن سن کے آیا، خالد بن ولید کا باپ، اور اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ واللہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے. مطلب آئی نو، مجھے پوئٹری آتی ہے، آئی نو یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ان کے الفاظ موجود ہیں. اسی طرح ہارون رشید کے دور میں دیر واز اے پرشین فلاسفر جو عربک کا بہت ماہر تھا. اس کو اتنے پیسے لگائے انہوں نے، دہریوں نے، اس دور کے جو دہریے تھے. اسے کہا تمہیں 6 مہینے کے لیے ہم سیلری دیتے ہیں، کمرہ دیتے ہیں، کھانا پینا پروٹوکول دیں گے. یو ہیو 6 months، ایک چھوٹی سی صورت بنانی ہے تم نے. اور 6 مہینے بعد اس کے بعد اس نے کہا نو پرابلم، ہو جائے گا کام. 6 مہینے بعد اس کے کمرے میں آئے تو پیجز کے پیجز پڑے ہوئے ہیں اور اس نے رول کر کے یوں پھینکے ہوئے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اور ان کا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایک صورت کیا میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. یعنی اتنی پرفیکٹ یہ چیز ہے جتنا میں نے لنگوسٹک کے رولز کے مطابق میں نے اس کو اسٹڈی کیا. اسی طرح there was a Jew who accepted Islam. یہ بھی ہارون رشید کے غالباً دور کی بات ہے. اس نے اپنی سٹوری سنائی میں نے کیسے اسلام قبول کیا. اس دور میں اسکرائب تھا، وہ لکھتا ہوتا تھا. آپ کو پتا اس دور میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اسکرائب کی بہت زیادہ وقت تھی. وہ اسکرپچر لکھ لکھ کے پھر آگے سیل کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹیسٹ کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو ہماری یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ میں نے لکھی اور لکھ کر میں ریبائی کے پاس لے کر گیا. ریبائی کو میں نے کہا کہ یہ میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے تو اگر آپ کو چاہیے تو بتائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنی کاپیز ہیں؟ اس نے کہا آپ جتنی کہیں گے میں دے دوں گا، آپ یہ چیک کریں. کہتے انہوں نے چیک کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں دے دیجئے. کہتا میں نے انہیں دے دی اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اور بھی بنا دوں. کہتا حالانکہ اس میں نے اچھی خاصی ادھر ادھر باتیں کی ہوئی تھی، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں لگا ریبائی کو میں نے جو چینجز اس میں کی ہوئی. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اسی طرح کرسچن کے پاس گیا. میں نے یہ جو انجیل ہے، جو انجیل کا کچھ پورشن ہے نیو ٹیسٹمنٹ، میں نے وہ لکھا اور میں نے جو ہے وہ ایک پریسٹ کو جا کے کہا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، چاہیے ہو تو بتائیے. کہتے انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ ہمیں اور بھی دے دیجیے. انہوں نے بھی ٹریک آؤٹ نہیں کیا کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے. کہتا پھر میں نے قرآن لکھا اور عام بندے کے پاس لے کر گیا، اسکالر کے پاس نہیں، عام بندے کے پاس. اس کو میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھنا. کہتے اس نے 5 منٹ میں غلطی نکال، اس نے 5 منٹ میں بتا دیا نہیں یہ ٹھیک نہیں تم نے لکھا. کہتا دس انسپائرڈ می کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ غلطی نکال رہا ہے اور وہاں پہ ریبائی اور پریسٹ سے غلطی نہیں نکالی جا رہی. اس کو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہیمپر ہوا ہوا ہے، ٹیمپر ہوا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں 6 سال کا بچہ وہ امام کی غلطی نکال دے. تراویح میں امام کچھ غلط پڑھ دے، پیچھے 6 سال کا بچہ کھڑا ہے، حافظ قرآن ہے، وہ غلطی پکڑ لیتا ہے. یہ ہے چیلنج اللہ کا. ایسی کتاب بناؤ جو بچے کو یاد ہے. 6 سال کا بچہ 400 پیجز 500 پیجز کی کتاب یاد کر رہا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور آپ مجھے بتائیں حفاظ کتنے قرآن کے؟ شیخ خالد یاسین ایک کرسچن تھے، پھر مسلمان ہو گئے، بلیک ہے، بہت اچھے اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا چیلنج ہے تھرو آل دا گیتاز، دا ویداز، دا بائبلز، دا قرآنز ان دا سی. مطلب کہتے ہیں سب کو سمندر میں بہا دو، اسکرپچرز کو، سب سے پہلے قرآن واپس آئے. کیسے؟ قرآن کے لاکھوں حفاظ. قرآن بک فارم میں گم بھی جائے، قرآن کبھی بھی لاس نہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی حافظ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یعنی حافظ ہے ماشاءاللہ 2 دیکھ جدھر چلے جائیں حافظ ہے. کیسے قرآن کو آپ ختم کریں؟ امپاسبل. یہ ہے چیلنج. بناؤ ایسی کتاب، پھر ایسی کتاب بناؤ جو لوگوں کو راتوں کو رلاتی ہے. آپ نے قرآن کی ہیبت دیکھی ہے؟ کبھی تھنک اباؤٹ اٹ. آپ عمرہ کرنے گئے نا ماشاءاللہ، حج عمرہ کیا ہوگا، عمرہ سب نے کیا ہوگا رائٹ. تو عمرہ جب آپ کرنے جاتے ہیں اور جب نماز ہوتی ہے وہاں پہ، تو امام سدیس یا امام شریم یا فلانا امام وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ کہیں بھی ہیں، سڑک پہ چل رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور پن ڈراپ سائلنس ہوتا. 10 لاکھ بندہ پن ڈراپ سائلنس. آپ کو پتا ہے گوروں نے 10 لاکھ بندے کو جمع کرنا ہو، نان مسلمز نے، ان کو چپ کرانا کتنا مشکل. چاہے بڑے سے بڑا سیلیبریٹی کھڑا کر دو چپ نہیں ہوگا. سیلیبریٹیز کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے کانسرٹس میں، آپ کو پتا ہے جوسیز کے ڈبے پھینکے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے شرارتی لوگ ہوتے ہیں. یہ کیسا کلام ہے جو 10 لاکھ شرارتی سے شرارتی بندہ بھی
ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی ہیبت کس کتاب کی، اتنی رسپیکٹ کس کلام کی آپ مجھے، کیا یہ میریکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کا؟ ہمارے لیے تو یہی چیزیں کافی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو لاجیکل آرگومنٹس بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے تمام انسانوں کو، جنوں کو، مخلوق کو ملا لو، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، سب کو ملا لو اور انہیں کہو قرآن جیسی چیز بنا کر دکھائیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں بنا سکتے چاہے ایک دوسرے کی مدد کریں، فلاسفر لے آؤ، شاعر لے آؤ، سائنٹسٹ لے آؤ، سب کو بٹھا کہو ایسی کوئی چیز بناؤ۔ قرآن میں ایتھیکل کوڈ بھی ہے، قرآن از اے بک آف لا، قرآن میں لا بھی ہے، قرآن میں سائیکالوجی بھی ہے، قرآن میں سوشیولوجی بھی ہے، قرآن میں سائنٹیفک باتیں بھی ہیں۔ اتنی جامع کتاب جو فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج ہے، بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکتے۔ اوکے، اسی طرح میں اب آپ کو آرگومنٹ سکھاتا ہوں، دیکھیں یہ بہت اچھا آرگومنٹ۔ آپ سے کوئی کہے جی قرآن ثابت کرو اللہ کی طرف سے، سب سے پہلی بات تو اس کی پریزرویشن، یہی انف ہے کہ قرآن از دی اونلی اسکرپچر آن ارتھ جو پریزرو ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ سے۔ کیسے؟ یونیورسٹی آف میونچ، جرمنی، یونیورسٹی آف میونچ، ان کے تھیولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں ایک ریسرچ ہوئی بہت بڑی، ابھی 1980s کی غالباً ریسرچ ہے، پوری دنیا سے 1500 قرآن کے نسخے جمع کیے انہوں نے، ڈفرینٹ ممالک سے، جہاں جہاں سے وہ جمع کر سکتے تھے، اولڈ قرآن کے نسخے، اور ان کو آپس میں کمپیئر کیا۔ گیس واٹ؟ تمام کے تمام نسخے بالکل سیم ٹو سیم تھے، اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ واقعی ہی قرآن ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر قرآن کا نہیں ہوا ہے۔ یہ نان مسلمز پروو کریں۔ اس خاتون کا نام ہے فریڈرک، میرے ذہن سے اچانک سوری اس کا نام نکل گیا ہے، بہرحال یونیورسٹی آف لنڈن اس کی ریسرچ ہے۔ اس خاتون نے، میں آپ کو دے بھی دوں گا اس کا نام کلاس کے اینڈ میں، اس خاتون نے کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ ثابت کیا 7th سینچری کے قرآن کے کچھ نسخے، کلیمڈ تھا کہ یہ 7th سینچری کے نسخے کسی شاید پتے پہ تھے یا ٹیبلٹ پہ لکھی ہوئی تھی قرآنی کچھ آیات، اس نے کاربن ڈیٹنگ کی۔ کاربن ڈیٹنگ سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کی ایج فائنڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کاربن ڈیٹنگ سے اس خاتون نے ثابت کیا کہ یہ واقعی 7th سینچری کا نسخہ ہے، یعنی قرآن از دی اونلی بک جس کا وہی اسکرپچر ہمارے پاس موجود ہے جو اس وقت ہے۔ آپ کرسچن سے پوچھیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ آپ ہمیں لیٹن میں اوریجنل جو بائبل ہے وہ دکھا دیں کہاں پہ پڑھی ہوئی ہے، لیٹن لینگویج میں جو اوریجنل آپ کی لینگویج تھی جس میں بائبل ایکچولی آئی تھی، وہ کہاں پر ہے، اس کے نسخے کہاں پر موجود؟ آپ صرف ان سے اتنا سوال کر لیجئے۔ اور دوسرا سوال، چلے وہ بتا دیں گے کہاں ہے، کہ ویٹیکن میں، کیا ایکسیسیبل ہے وہ عام آدمی کو؟ یہ ہے اصل سوال، عام آدمی کو ایکسیسیبل ہے؟ نو، قرآن تو ہر عام آدمی کو ایکسیسیبل ہے، قرآن تو بچہ پڑھ سکتا ہے، بچہ سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ 4 آرگومنٹس ہم دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو وہ بتا دیا پریزرویشن، لیکن اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سپوز ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر، اس نے 100 سال پہلے آئی کے اوپر ایک کتاب لکھی، آپ بتائیں 100 سال بعد اس کی کتاب میں ایرر کے چانسز ہیں؟ کیوں ہیں؟ نئی ریسرچ آ گئی، مائکروسکوپ آ گیا، سرجیکل انسٹرومنٹس آ گئے، آنکھ کو کھول کر دیکھ لیا گیا۔ یہ کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں دا امپیکٹ آف ٹائم اپون دی انفارمیشن ان دا بک، دا ٹیسٹ آف ٹائم۔ قرآن پہ لگائیں، 1500 سال ہو گئے، قرآن میں کتنی انفارمیشنز ہیں؟ فزکس ریلیٹڈ ہے، بایولوجی ریلیٹڈ ہے، جیوگرافی ریلیٹڈ ہے، زوالوجی ریلیٹڈ ہے، قرآن میں جو ہے وہ ایمبریولوجی ریلیٹڈ انفارمیشن موجود ہے، قرآن میں ہسٹوریکل انفارمیشن ہے، ہسٹوریکل فیکٹس جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، قرآن میں سوشیولوجی، انہیریٹنس لاز اور کتنی چیزیں موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ڈسپروو ہو رہی ہیں کہ پروو ہو رہی ہیں؟ قرآن تو بالکل الٹ سمٹ میں چل رہا ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کا نالج پرانا ہوتا ہے، ہر سال کے ساتھ قرآن کا ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ دس از دا فرسٹ آرگومنٹ۔ دوسرا، اگر میں آپ کو کہوں وہ ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ، اس نے صرف آئی پر بات نہیں کی، کڈنی پہ بھی بات کی ہے، پھیپڑوں پہ بھی بات کی ہے، اس نے دل پر بھی بات کی ہے، دماغ پر بھی بات کی، اب ایرر کے چانسز زیادہ ہیں کم؟ زیادہ۔ پہلی تو بات وہ تھا آئی اسپیشلسٹ، دوسری بات یہ کہ اتنے موضوع پہ بات کرے گا، پہلے 10 ایررز نکلنے تھے، اب تو 100 نکلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں امپیکٹ آف ویریڈ سبجیکٹس آن دا پاسبلٹی آف ایرر ان دا بک، ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹ۔ قرآن میں صرف ایک بات تو نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا جیوگرافی ہے، سوشیولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے، ایمبریولوجی ہے، زوالوجی ہے، اسٹرانومی ہے، کوانٹم میکینکس کے ایون کانسیپٹس قرآن میں اب نظر آ رہے ہیں۔ اتنے ویریڈ سبجیکٹس کے ساتھ تو ایرر کا چانس بڑھنا چاہیے تھا، کیا خیال ہے؟ لیکن ایرر تو دور کی بات، اب تو لوگ قرآن میں سے چیزیں نکال کے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ سائنس کو اب اسٹڈی کیا جائے، قرآن سے رول نکال کے۔
قرآن کو جو ہے وہ گائیڈنس بنا کر ایک چیز کی ریسرچ کی. کتنے آرکیولوجسٹ دنیا کے ماڈرن آرکیولوجسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ قرآن کو پڑھ کر ایک جگہ کو ڈھونڈتے ہیں. قوموں کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ قرآن کو پڑھ کے. دے آر ڈیڈ شور قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ قوم یہاں پہ تھی وہیں پہ تھی. آپ دیکھیں آرکیولوجسٹ کا کام کیا ہے؟ کھدائی کرنا اور چیزیں نکالنا, یہی ہے نا. آرکیولوجسٹ کی تو موجیں ہو گئی, قرآن بتا رہا ہے یہاں پہ تھی, ان کی تو موجیں ہو گئی, وہ کھدائی کریں گے چیزیں نکل آئیں گی. اور ایسا ہو رہا ہے, آرکیولوجسٹ نے جہاں کھدائی کی وہاں پہ اس قوم کے بقیہ جات نکل آئے. تو قرآن میں اتنے ویریڈ سبجیکٹس ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ وہ پروو ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ٹیم کوئی نہیں تھی, اس نے کسی سے مدد نہیں لی ہوئی, ٹھیک ہے, اس نے خود ہی کتاب لکھ دی. آپ کہیں گے بھائی اب تو 10 ٹائم ایرر بڑھ گیا, کیونکہ اگر وہ کسی کی مدد لے لیتا, ڈبل چیک کر لیتا, ٹرپل چیک کر لیتا, تو شاید کوئی چانسز کم ہو جاتے ایرر کے. اب تو وہ گیا. اب آپ مجھے بتائیں, قرآن جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں, ہو کیا کہتے ہیں؟ نبی نے لکھا ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ٹیم تھی کیا؟ سنگل آتھر سپوز کر لیں انہوں نے لکھی ہے, کیا سنگل آتھر اس طرح کتاب پروڈیوس کر سکتا ہے؟ جبکہ انہیں سائنٹیفک نالج نہیں ہے اس دور کا, جبکہ انہوں نے بحری سفر آج تک نہیں کیا, انہیں کیا پتہ سمندر میں جو ہے وہ کتنی لیئرز ہوتی ہیں. اللہ نے تو بتایا ڈارکنیس کی 3 لیئرز ہے, سب سے نیچی لیئر جو ہے وہاں تو لائٹ بھی نہیں جا سکتی. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ نور کی آیت ہے. کیسے پتہ لگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اسکوبا ڈائیونگ کسی جو ہے آپ کو پتہ ہے صحابی نے نہیں کی. نبی تو آپ کو پتہ ہے اس دور میں اسکوبا ڈائیونگ کہاں ہوتی تھی. اسی طرح یہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے, تو ثابت کرو ان کے پاس ٹیم کون سی تھی. نہیں کر سکتے ثابت. وہ آ جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بائبل سے کاپیڈ. بائبل اور قرآن کی سٹوریز میں زمین آسمان کا فرق ہے کئی جگہوں پہ, میں آپ کو ثابت کروں گا. بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ہے کہ آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی بہن, بائبل میں بہن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بیوی. تو کاپی کرنا تھا تو چینج کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سمپل سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح یوسف علیہ السلام, تھرو آؤٹ دا سٹوری بائبل کی یوسف علیہ السلام کے دور کے کنگ کو کہا جا رہا ہے فیرو. قرآن نے ایک بھی بار یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کو فیرو نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ ملک یا ملک, کنگ. اگر کاپی ہوتا نعوذ باللہ. اچھا, بائبل میں جب یوسف علیہ السلام گمے ہیں تو آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا سینہ پیٹا, سر کو پیٹا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان. یہ کیوں نہیں کاپی کیا؟ نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر وہ سٹوری کاپیڈ ہے تو یہ بھی فالس آرگومنٹ ہے کہ جی کاپیڈ ہے, آپ ثابت کر دیں کاپیڈ ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ بات, امپیکٹ آف آتھرز لیول. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو آئی اسپیشلسٹ تھا وہ تھا ہی نہیں آئی اسپیشلسٹ, وہ تو عام سا بندہ تھا. اب آپ کہیں جی کہ رکھو اس بک کو سائڈ پہ, یہ تو پڑھنے کے لائق نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. ایسے ہی کہہ رہے تھے آئی اسپیشلسٹ ہے, اس کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا. غلطی نکالنا تو دور کی بات, پڑھے گا بھی کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ تھے, امی ان لیٹرڈ تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, جو اس دور میں لکھنے پڑھنے کے جو رولز. آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی, شاعری نہیں آتی تھی ہمارے نبی کو, ہمارے نبی نے ہسٹری میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ کوئی اشعار کہے ہوں. ہمارے نبی نے شاعری کے رولز نہیں آتے تھے, ہمارے نبی نے ہسٹری نہیں پڑھی, ہمارے نبی نے کوئی استاد ایسا نہیں تھا جو انہیں کوئی گریکس کی باتیں بتائے, کوئی سائنٹیفک نالج دے. یہ سارا کلام کہاں سے آ گیا؟ اور ایک شخص جو سائیکولوجیکل سٹریس میں ہے, ہمارے نبی بھی کتنا سائیکولوجیکل سٹریس آتا تھا. مشرکین جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں اور جان کو جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی ہے, بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے, شیب ابی طالب ہو رہا ہے. کوئی شخص اس مینٹل سٹیٹ میں, مینٹل سٹیٹ سے مراد ہے یعنی کہ ہمارے نبی غم میں بھی ہوتے تھے, نیچرل تھا, ٹھیک ہے. کیا اس سٹیٹ میں اس طرح کی کتاب لکھی جا سکتی ہے قرآن مجید؟ امپاسبل. تو یہ 4 ہمارے آرگومنٹس ہیں لاجیکل کہ دیٹس وائی قرآن, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن ٹیسٹ آف ٹائم کو پورا کرتا ہے, ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس کو پورا کرتا ہے, ٹیسٹ آف سنگل آتھرشپ کو رد کرتا ہے کہ نہیں سنگل آتھر لکھ ہی نہیں سکتا یہ چیز, اس کو ملٹیپل آتھرز ملانے پڑیں گے پھر جا کے قرآن